پیدائش 6 باب اور اس کی 9 آیت سے ہم نوح کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ کلام میں لکھا ہے کہ نوح مرد راست باز اور اپنے زمانہ کے لوگوں میں بے عیب تھا۔ وہ خدا کے ساتھ چلتا اور خدا کی مرضی کے مطابق زندگی گزارتا تھا۔ نوح کے خاندان میں اس کی بیوی اور اس کے 3 بیٹے سم، حام اور یافت اور تینوں بیٹوں کی بیویاں تھیں۔ کلام میں ہم پڑھتے ہیں کہ خدا نے زمین پر نظر کی اور خدا نے دیکھا کہ زمین ناراض اور ظلم سے بھری ہوئی ہے اور ہر شخص گناہ اور ناراستی کے اندر زندگی گزار رہا ہے۔ پوری روح زمین پر خدا کو نوح ہی راست باز نظر آیا، اس لیے خدا نے نوح سے بات کی اور اسے اپنے ارادوں سے واقف کیا۔ خدا نے نوح کو بتایا کہ انسان کی بدی بہت بڑھ گئی ہے اور انسان کے سبب سے زمین ظلم سے بھر گئی ہے۔ خدا نے نوح کو بتایا کہ وہ زمین کو انسانوں سمیت ہلاک کرے گا۔ خدا نے نوح سے کہا کہ وہ گوپھر کی لکڑی کی ایک کشتی تیار کرے، اس کے اندر کوٹریاں بنائے اور اندر اور باہر رال لگائے۔ خدا نے نوح کو بتایا کہ بہت جلد خداوند خود زمین پر پانی کا طوفان لانے والا ہے تاکہ انسانوں کو ان کی بدی سمیت ہلاک کر دے۔ لیکن خدا نے نوح کے ساتھ اپنا عہد باندھا اور کہا کہ وہ اپنی بیوی، اپنے بیٹوں اور ان کی بیویوں کے ساتھ کشتی میں داخل ہو۔ اور خدا نے نوح کو یہ بھی حکم دیا کہ تمام جانوروں کی ہر قسم میں سے 2 اپنے ساتھ کشتی میں لے کے جائے، یعنی نر و مادہ۔ اس کے علاوہ پرندوں، چرندوں اور ہر قسم کے رینگنے والے جانداروں کو بھی کشتی میں لے کر جائے۔ نوح نے خداوند کے حکم کو مانا اور جیسی کشتی خداوند نے کہی تھی بالکل ویسی ہی تیار کی۔ یقیناً کشتی تیار کرنے کے دوران نوح نے لوگوں کو بتایا کہ بہت جلد خدا اس دنیا کو تباہ کرنے کو ہے۔ اپنے گناہوں سے توبہ کرو، خدا ضرور تم لوگوں کو معاف کرے گا، وہ رحیم خدا ہے۔ لیکن نوح کا کسی نے یقین نہ کیا۔ نوح نے خدا کے حکم سے کشتی تیار کر لی اور نوح اور اس کی بیوی اور اس کے بیٹے اور بیٹوں کی بیویاں اور ہر قسم کا جانور، پرندے اور چرندے طوفان سے بچنے کے لیے کشتی میں داخل ہو گئے۔ اور پھر خدا نے کشتی کا دروازہ بند کر دیا اور زمین پر 40 دن اور 40 رات بارش برسی۔ بڑے سمندر کے سب سوتے پھوٹ نکلے اور آسمان کی کھڑکیاں کھل گئی اور پوری روح زمین پر ہر طرف پانی ہی پانی تھا، اور پانی نے کشتی کو بھی اٹھا دیا اور کشتی پانی کے اوپر تیرتی رہی، اور دنیا کے سب سے اونچے پہاڑ بھی پانی میں ڈوب گئے اور ہر قسم کا جاندار اور سب لوگ پانی کے طوفان میں مر گئے، لیکن صرف نوح اور اس کا خاندان کشتی میں محفوظ رہے۔ اور پھر خدا نے نوح کو اور کل جانداروں اور کل چپایوں کو جو کشتی میں تھے یاد کیا، اور پھر سمندر کے سوتے اور آسمان کے دریچے بند ہو گئے اور آسمان سے ہونے والی بارش تھم گئی، اور پھر کئی دنوں تک پانی زمین پر گھٹتے گھٹتے کم ہو گیا اور کشتی ارارات کے پہاڑوں میں ٹک گئی۔ اور پھر نوح نے کشتی کی کھڑکی کھولی اور ایک کوا اڑایا تاکہ دیکھے کہ زمین پر پانی کم ہوا یا نہیں۔ کوا جب تک زمین پر پانی کم نہ ہوا ادھر ادھر پھرتا رہا۔ پھر نوح نے ایک کبوتری اڑائی تاکہ دیکھے زمین پر پانی گھٹا یا نہیں، لیکن زمین پر پانی ابھی کم نہیں ہوا تھا، اس لیے وہ کبوتری واپس لوٹ آئی۔ نوح نے زمین پر پانی کم ہونے کا کچھ دن اور انتظار کیا اور پھر اس کبوتری کو دوبارہ اڑا دیا، اور وہ کبوتری شام کو کشتی میں لوٹ آئی اور اس کی چونچ میں زیتون کی تازہ پتی تھی۔ اور نوح 7 دن اور ٹھہرا اور پھر اس نے اس کبوتری کو اڑایا، لیکن پھر کبوتری اس کے پاس کبھی واپس نہ لوٹی کیونکہ کبوتری کو زمین پر رہنے کی جگہ مل گئی۔ تب نوح نے کشتی کی چھت کھولی اور دیکھا کہ زمین کی سطح سوکھ گئی ہے، اور خدا نے نوح سے کہا کہ کشتی میں سے اپنے گھرانے اور سب جانداروں سمیت نکلا۔ اور پھر نوح خدا کے حکم سے کشتی میں سے نکلا، اور تب نوح نے خداوند کے لیے ایک مذبح بنایا اور سب پاک چپایوں اور پاک پرندوں میں سے مذبح پر سوختنی قربانیاں چڑھائی، اور خداوند نے اس کی قربانیوں کو قبول کیا۔ اور خدا نے نوح اور اس کے بیٹوں کو برکت دی اور ان کو کہا کہ بارور ہو اور بڑھو اور زمین کو معمور کرو۔ اور خدا نے عہد باندھا کہ آئندہ جاندار طوفان کے پانی سے ہلاک نہ ہوں گے اور نہ کبھی زمین کو تباہ کرنے کے لیے پھر طوفان آئے گا۔ اور خدا نے عہد کا نشان یہ ٹھہرایا کہ خدا کی کمان بادل میں ہوگی اور میں اس پر نگاہ کروں گا تاکہ ابدی عہد کو یاد کروں جو خدا کی اور زمین کے سب طرح کے جانداروں کے درمیان ہے۔ نوح کی زندگی سے ہم یہ سبق سیکھتے ہیں کہ جب ہم خدا کے تابع رہ کر زندگی گزارتے ہیں، اس کے حکموں کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، تو ہم اور ہمارا گھرانہ محفوظ رہتے ہیں۔ چاہے پھر آندیاں ہوں، طوفان ہوں، حالات کیسے بھی ہوں، وہ ہمیشہ ہمیں محفوظ رکھتا ہے، ہم پر اپنے فضل والے ہاتھ کو بڑھا کے رکھتا ہے۔ ہمیں صرف اپنی نگاہیں اس پر لگانے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو پورے طور سے اس کے سپرد کرنے کی ضرورت ہے۔ زندگی میں چاہے کیسا بھی طوفان ہو، کبھی گھبرانا نہیں، کیونکہ وہ ہمارے ہمیشہ ساتھ ہے۔